اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد المحدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد وعلى یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں اہل ایمان سے ایک تقاضا کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس کا راستہ اختیار نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی روز ازل سے وہ بندگان خدا کو، اولاد آدم کو فریب دیتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اور اس کے دھوکوں سے، اس کے فریب سے انسان کس طرح بچے، اس کو خالق کائنات نے واضح کر دیا، اور اسے واضح کرنے کے لیے ہمارے سامنے کچھ ایسے بندگان خدا کو بھیجا کہ جن کی بندگی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ وہ جو اللہ کے باکمال بندے ہیں ان میں ایک نامی اسم گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جناب ابراہیم جنہوں نے بندگی سے نبوت، نبوت سے رسالت، رسالت سے خلت، اور خلت سے امامت تک کا سفر کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سفر کیا، اتنی کامیابی سے یہ سفر کیا کہ قرآن کریم ان کا تعارف کراتے ہوئے ان کے لیے جو لفظیں استعمال کر رہا ہے اس میں ایک لفظ ہے ان ابراہیم کان امتن، کہ جناب ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ دیکھیے ہم لوگوں کا کسی کے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، یہ اپنے آپ میں ایک جماعت ہیں، یہ کچھ اور ہے، لیکن خالق کائنات کا کسی بندے کے لیے یہ سند دے دینا کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے، یہ دلیل ہے کہ جناب ابراہیم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اللہ کی اطاعت میں اس درجے تک پہنچے کہ اب جناب ابراہیم کی سیرت اسوہ قرار پائی، کہ جناب ابراہیم کی سیرت اسوہ ہے، اور بار بار دعوت فکر دی گئی۔ کیوں جناب ابراہیم کے واقعات کو رکھا گیا، بلکہ انبیاء ہی کے واقعات کو کیوں رکھا گیا؟ تو یہ قرآن کریم نے خود سبب بیان کیا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب،
کہ ہم نے جو یہ انبیاء کے قصے رکھے، یہ قوموں کے واقعات رکھے، یہ قرآن کریم میں بعض تاریخی کہانیاں بیان کیں، یہ اس لیے نہیں کہ انہیں سن کے تمہارا دل بہلے اور تمہارا وقت گزر جائے، بلکہ ہم نے یہ اس لیے رکھی کہ اس میں اہل نظر کے لیے، صاحبان شعور و بصیرت کے لیے، صاحبان خرد کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں اور بڑے درس ہیں۔ تو اسی میں جناب ابراہیم کا یہ واقعہ ہے۔ اور جناب ابراہیم کا واقعہ کس طرح قرآن کریم میں رکھا کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوتی ہے اور 87واں سورہ ہے سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ تک جناب ابراہیم کا تذکرہ جا بجا پایا جاتا ہے، اور ایک پورا سورہ الگ سے جناب ابراہیم سے منسوب کر کے سورہ ابراہیم میں بھی ان پیغامات پہنچائے گئے۔ تو کیوں آخر اتنا تذکرہ؟ اور اس قرآن کریم کے تذکرے سے اگر آگے بڑھ کے آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب اللہ نے آپ کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے ایک بیٹا عنایت فرمایا تو اپنے جد ابراہیم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے اس بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ اور جتنے آج آسمانی مذاہب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمانی مذاہب سے ہمارا تعلق ہے، وہ سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں جناب ابراہیم کی طرف۔ تو یہ ہے جناب ابراہیم کی شخصیت۔ اور اگر دیکھیں آپ تو سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نبی کے آثار اور اس کی نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خانہ کعبہ خود جناب ابراہیم کا مرہون منت ہے۔ پھر وہاں جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان کا موجود ہونا، یہ جناب ابراہیم کی یادگار ہے۔ قربانی جو آپ نے عظیم قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی، اس کی یادگار ہے جو ہر سال دہرائی جاتی ہے، منائی جاتی ہے۔ تو یہ اتنی اہمیت جناب ابراہیم کی، تو کیا آخر وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے جناب ابراہیم اتنے باعظمت ہیں؟ اس کی طرف مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے اور یہ غور کرنا ہے کہ جناب ابراہیم کی زندگی سے ہمارے لیے کیا کیا درس ہیں، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اسوہ ابراہیمی کو اپنا سکیں۔ اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جناب ابراہیم کی سیرت کی، جناب ابراہیم کے امتحان کی، ان کی زندگی سے جو درس ہیں، ان درسوں کی ہمیں ہر وقت اپنی عملی زندگی میں ضرورت رہے گی، کیونکہ امتحان مقصود رہے گا، اور جب امتحان ہوگا تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے اس کو بھی اقبال نے آگے چل کے بتایا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو جناب ابراہیم کے اس ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان والوں سے تقاضا کیا ہے؟ ایمان والوں سے تقاضا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان لے آؤ۔ تو جو پہلے سے صاحبان ایمان ہیں ان کو خطاب کر کے یہ ایمان لانے کا تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان لے آؤ۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کافروں ایمان لے آؤ، اے مشرکوں ایمان لے آؤ، اے منافقوں ایمان لے آؤ، جو ایمان لانے کا حق ہے، تو بات واضح ہوتی، سمجھ میں آتی۔ لیکن صاحبان ایمان سے یہ تقاضا کہ ایمان لے آؤ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم زبان کے مومن تو بن چکے ہو، زبان سے تم نے کلمہ پڑھ لیا تو زبانی طور پر تو تم مومن بن چکے ہو۔ اب صرف اپنی زبان کو مومن بنا کر رک نہ جاؤ، اپنی آنکھ کو بھی مومن بنا لو، اپنے کانوں کو بھی مومن بنا لو، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی مومن بنا لو، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے لیے ہم نے جن بندوں کو نشانی کے طور پر رکھا، جن کے نقش قدم تمہارے لیے روشنی بنائے، ان میں جناب ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم کی وہ خصوصیت جو چند درس ہیں ان کی طرف اشارہ کروں کہ جس کی وجہ سے جناب ابراہیم کا اتنا تذکرہ، سب سے پہلی چیز 13 سال کا بچہ پورے معاشرے کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 13 سال کے بچے کو ٹین ایجر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی والا اس سے تقاضا کیا کرنا۔ یہاں جناب ابراہیم بتا رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں
عمر نہیں دیکھی جاتی، کم سنی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جیسے ہی دین آپ سے تقاضا کرے تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ دین کی راہ میں بڑھ جائیے۔ معاشرے کے مقابلے پہ آنا پڑے گا، کبھی نفس کے مقابلے پہ آنا پڑے گا، کبھی اہل خانہ کے مقابلے پہ آنا پڑے گا، کبھی اہل وطن کے مقابلے پر آنا پڑے گا۔ لیکن جناب ابراہیم 13 سال کی عمر میں پورے معاشرے کے مقابلے پر، پورے نمرودی نظام کے، پورے طاغوت کے استکبار کے مقابلے پر تنہا ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب ابراہیم کی زندگی کا پہلا درس کہ جناب ابراہیم معاشرے کے مقابلے پر ہیں۔ اور اس کو علماء کہتے ہیں کہ اصل میں جو حج کے لیے بلایا گیا اس میں جو اور مقاصد ہیں، اس میں ایک اہم مقصد ہی یہ ہے کہ تم یہاں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اب ذرا غور کرو تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، اور تمہیں ایک بندے کے قدم نظر آئیں گے۔ جانتے ہو یہ کس کے قدم ہیں؟ یہ ہمارے بندے ابراہیم کے قدم ہیں۔ ان قدموں پہ اپنے قدم جماؤ، پہلے یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اس کے بعد اب جب حج سے واپس پلٹ کے جاؤ اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو، اپنے وطن کو، تو حج کا اصل پیغام یہ ہے کہ ابراہیمی سیرت کو بھول نہ جانا۔ وہ قدم جو تم نے وہاں دیکھے تھے، اب ان قدموں کو اپنے لیے نمونہ قرار دے لو، اور ان قدموں پہ قدم جما کے تم بھی ابراہیمی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اچھا، اب جناب ابراہیم کی ایک بات بتائی کہ واقعاً کیا تھے۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے گا واقعی کیا سیرت ہے جناب ابراہیم کی۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت، جیسے ہی ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، تسلیم ہو جاؤ، انہوں نے کہا اسلم تو، فوراً انہوں نے کہا اسلم تو، میں تسلیم ہو گیا۔ ادھر اسلم کہا، ادھر اسلم تو کہہ کر وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں آ گئے، اور اس اسلم تو کا حق انہوں نے ادا کر دیا کہ کہہ دیا تھا کہ میں تسلیم ہو گیا، تو اب جو جو رب کائنات ان سے کہتا رہا وہ اس میں سراپا تسلیم نظر آئے۔ اے ابراہیم، اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، معبود میں حاضر ہوں۔ اے ابراہیم، نمرود کے مقابلے پہ آنا ہوگا، معبود میں حاضر ہوں۔ اے ابراہیم، آگ کے شعلوں میں چلے جاؤ، معبود میں حاضر ہوں۔ اے ابراہیم، 100 سال کی عمر، بعض نے لکھا ہے 93 سال، بعض نے لکھا ہے 102 سال کی عمر تھی کہ جب جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اتنی عمر میں جب اتنا کبیر السن ہو، اس وقت اللہ اگر کوئی اولاد عطا کرے تو اس اولاد سے محبت کیا ہوگی، اس اولاد کا کیا درجہ ہوگا دل میں۔ مگر کہا کہ اے ابراہیم، اس عمر میں اب تمہارا امتحان ایک اور شروع ہو رہا ہے کہ اپنے اس بچے کو، شیر خوار بچے کو، ہماری خاطر، ہماری رضا کے لیے لق و دق صحرا کے اندر چھوڑاؤ۔ تو اب جناب ابراہیم یہاں سے کردار سامنے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، سپورٹر ہیں۔ کس چیز میں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ معاشرے کے اندر سے مل کے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر بن کے اب جو دوسرا کردار سامنے آتا ہے جناب ابراہیم کے ساتھ، وہ جناب ہاجرہ کا کردار ہے۔ جناب ہاجرہ کا نام ہاجرہ نہیں ہے، لیکن چون کے حکم خدا پر انہوں نے ہجرت کی ہے، لہذا اب ان کا نام ہی ہاجرہ پڑ گیا۔ کیسی ہجرت کی، کس طرح آئیں جناب ابراہیم کے ساتھ کہ جناب ابراہیم رخصت کرنے کے لیے سواری سے اترنا چاہ رہے ہیں کہ اب زوجہ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو رخصت کرنے کے لیے میں سواری سے اتر جاؤں۔ حکم معبود آیا، جبرائیل آئے، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، بس یہاں ان کو چھوڑیے اور آپ واپس پلٹ جائیے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، لق و دق صحرا، دور دور تک کوئی نہیں، اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں جو سر اٹھائے کھڑی ہیں، شیر خوار بچہ گود میں ہے ماں کے، اور حکم خدا ہے انہیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیے۔ چند دانے کھجور کے بچے ہیں اور ایک مشک کے اندر پانی ہے، وہ کھجور دی، وہ مشک دی، اور اس کے بعد جناب ابراہیم جانے لگے تو اب جناب ہاجرہ کا ایمان اور ان کی استقامت اور صبر یہاں پر دیکھیے کہ واقعاً کیا صبر و استقامت ہے کہ جناب ہاجرہ نے بس اتنا کہا کہ کیا خالق کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں حکم خالق ہے۔ تو اب نہیں پوچھا جناب ہاجرہ نے کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان ایک مومنہ کا کہ جانتی ہیں جب رب کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انتظام بھی رب کرے گا۔ جناب ابراہیم رخصت ہو گئے، جو مشق کے اندر پانی چھوڑ کے گئے تھے، اتفاقاً ایک زہریلا بچھو کہیں سے آیا، اس نے اس مشق کے اوپر ڈنک مارا، سارا پانی زہریلا ہو گیا۔ اب پانی بھی نہیں ہے،
جو پانی تھا وہ زہریلا ہو چکا ہے، اور بچہ پیاس کے عالم میں بار بار لبوں پر اپنے ہونٹ پھیر رہا ہے۔ دیکھیے پورا کردار ہے کہ ادھر بچہ ہے، ادھر ماں ہے، ادھر ضعیف باپ ہے جو حکم خدا پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسی آزمائشیں ہیں کہ جن سے ایسے ثابت قدم گزرے۔ یہ ہے اسلم پر جواب اسلمتو۔ اسلمتو کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب میں تسلیم ہو گیا تو اب کوئی سوال نہیں، اب کوئی کسی اور سہارے کی تلاش نہیں، جو تیرا حکم ہے معبود میں اس پر حاضر ہوں۔ لہٰذا اب یہی بچہ ہے اور ماں ہے تنہا۔ دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیں کہ کس انداز سے ماں کو خیال بچہ کہیں پیاس سے مر نہ جائے، پانی کی تلاش میں آگے بڑھتی ہیں، کہیں کوئی جانور حملہ نہ کر دے، بچے کا خیال آتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی ہیں، پھر پلٹ کے آتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں بچہ پیاسا ہے، پھر پانی کی تلاش میں۔ کیا عمل تھا ایک مومنہ کا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ مرد اور عورت میں کہیں فرق کیا ہے اسلام نے۔ لہٰذا اب خالق کائنات نے آواز دی کہ ایک ماں کی یہ کوشش، ایک مومنہ کا یہ عمل کا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اب قیامت تک جو بھی حج بیت اللہ کے لیے آئے گا، جب تک وہ مومنہ کے قدموں پہ قدم جما کر اس سیرت پہ عمل نہ کر لے، ہم اس کا حج ہی قبول نہیں کریں گے۔ کتنا ہی بڑا شخص ہو، کتنا ہی بڑا مرد ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، آیت اللہ ہو، نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ اگر آئے گا تو اسے یہ عمل کرنا پڑے گا، یہ عمل۔ تو یہ ہے اسلم کا حکم، اور یہ ہے اسلم تو جواب کہ معبود میں تسلیم ہو گیا۔ تو یہ دوسرا درس ہے کہ جب ایک مرتبہ اسلم تو کہہ دو تو پھر اس کے بعد اب نتیجے کی پرواہ نہ کرنا، نقصان کی پرواہ نہ کرنا، بلکہ اس راہ پہ آگے بڑھتے چلے جانا۔ اور پھر سخت ترین امتحان کہ جس کے بعد اب انعام ملا، بندگی کی معراج مل چکی تھی، نبوت و رسالت مل چکی تھی، خلت کا درجہ مل چکا تھا، اب ایک انعام ملنا باقی تھا کہ جس انعام کا نام ہے امامت۔ چنانچہ اب کہا گیا کہ اے ابراہیم، وہ جو بچہ ہم نے تم کو عطا کیا تھا، وہ جو بچہ جس کو ہمارے حکم پر چھوڑ دیا تھا، اب اس جوان کو لے کر آؤ اور حکم خدا پر، خواب دیکھ رہے ہیں، بیٹے سے بیان کر رہے ہیں، سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، حکم خدا پہ اسے لٹا دو، اس کے گلے پر خنجر چلا دو۔ یہ کتنا مشکل امتحان تھا، ذرا غور کریں بندگان خدا۔ مگر یہ ہے اسلمتو کا مطلب کہ بس حکم خدا تھا تو بچے کو لٹا دیا، اس جوان کو لٹا دیا، اور اس کے بعد چھری گردن پر رواں کر دی۔ بس ایک مرتبہ حکم آیا، ہم تک وہی جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ ہم تک نہ کسی ذبیحے کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہم تو نیتوں کے دیکھنے والے ہیں۔ اے ابراہیم، تمہاری نیت اتنی خالص تھی کہ ہم نے اس قربانی کو، تمہارے اس عمل کو قبول کر لیا، اور انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام قرار دیا۔ اب منصب امامت ملتا ہے جب اتنی قربانیاں دے چکے، اور پھر ارشاد ہوا کہ امامت کا تم سے آغاز ہوا، جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میری نسل کو بھی دے دے۔ نبوت ملی، نسل کے لیے نہیں مانگی، امامت ملی تو فوراً کہا میری نسل کو، کہا ابراہیم دعا قبول کرتے ہیں تمہاری، یہ تمہاری نسل میں ملے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، لا ینال احد الظالمین، ہم ظالم تک اس عہدے کو جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ امامت آگے بڑھی، اور اب جناب ابراہیم کو یہ منصب ملا تھا، نسل کے لیے مانگا تھا، تو امامت کی معراج ہمیں کربلا میں نظر آئی کہ جناب ابراہیم سے کہا ہم نے نیت تمہاری قبول کر لی، لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، لیکن ہم نے اس تمہاری قربانی کو بدل دیا ذبح عظیم سے۔ تمہاری ہی نسل میں، تمہاری ہی اولاد میں، تمہارے ہی خصوصیات کا، تمہاری ہی صلاحیتوں کا وارث ہوگا کہ آج جس قربانی کو ہم نے روک دیا ہے، اس قربانی کو وہ یوں انجام دے گا کہ تم ایک اسماعیل لے کے میدان میں آئے ہو، وہ اپنے ایسے اسماعیل لے کے میدان میں آئے گا۔ یہاں ایک ہاجرہ موجود ہیں، لیکن ہم واقعہ کربلا میں پھر جناب ہاجرہ کی سیرت کو زندہ کریں گے، اور یہاں کہیں رباب کی صورت میں ہاجرہ نظر آئے گی، کہیں لیلا کی صورت میں ہاجرہ نظر آئے گی، کہیں ام کلثوم کی صورت میں ہاجرہ نظر آئے گی، کہیں زینب کی صورت میں ہاجرہ نظر آئے گی۔ چنانچہ یہ عظیم قربانی ہے کہ جسے یاد کرنا اور یاد کر کے یہ درس لینا کہ جناب ابراہیم سے امام حسین تک اس قربانی کا اصل پیغام اسلم تو میں تسلیم ہو گیا،
جو جناب ابراہیم نے کہا میں تسلیم ہو گیا، تسلیم ہو گیا تو اب کچھ بھی عزیز نہیں ہے، اب سب کچھ تیری راہ میں قربان ہے۔ اللہ رب العزت واقعاً ہمیں یہ صلاحیت اور یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رب کائنات کی بارگاہ میں حقیقتاً تسلیم ہو جائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سید الوصیین، اللہم صل علی سیدتنا و مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، اللہم صل علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امامی المسلمین، اللہم صل علی علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی ائمۃ المسلمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی من ائمۃ المسلمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بار الہ ان ماہ محرم الحرام کی ان شبوں کی ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور واقعاً ہمیں سید الشہداء کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ ائمہ خدا ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ بار الہ ہمارے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ معبود، دنیا کے اندر ظلم و جور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اے معبود جو بھی اسلام کے خلاف سازشیں جہاں جہاں کر رہے ہیں، بار الہ ان کے سازشوں کو ناکام کر دے، ان کے ذہنوں کو معوف کر دے، ان کے بازوؤں کو شل کر دے، ان کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔